ایک بدبخت نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہے تو ان سے 4 چیزیں چھین لی جائیں. 4 چیزیں جب مسلمانوں میں موجود ہیں تو یہ کمزور نہیں ہو سکتے. ایک قرآن مجید، یہ ان کی وحدت کی ضمانت ہے، اور یہ کتاب ان کی وہ ایسی پاکیزہ اور متحرک اور فعال تھیوری ہے جو کبھی بھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر دور کی ضرورت کو یہ کتاب پورا کرتی ہے. اور یہ اس غیر متبدل کتاب کے ذریعے سے گرے ہوئے بھی اٹھ پڑتے ہیں. تو اس کتاب کو اگر ختم کر دیا جائے تو یہ تسخیر کیے جا سکتے ہیں. دوسری بات، ان سے حج ختم کر دیا جائے. حج ان کی وحدت کی علامت ہے، ان کی شان و شوکت اور شکوہ مسلم کی ضمانت ہے. لہذا حج ختم کر دیا جائے تو ان کو تسخیر کیا جا سکتا ہے. تیسری بات، ان سے جہاد کا خاتمہ کر دیا جائے. جہاد ختم ہو جائے گا تو یہ کمزور ہو جائیں. چوتھی چیز، ان کے سینے سے عشق رسول چھین لیا جائے. محبت رسول اس کے سینے سے کھینچ لی جائے. اگر یہ دولت نہیں رہے گی تو یہ مٹی کے مجسمے ہوں گے اور ان کے اندر کچھ نہیں ہوگا. وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. تو کہا یہ 4 چیزیں اگر ان سے چھین لی جائیں تو ان کو تسخیر کرنا آسان ہوگا. اب ان میں سے 2 چیزوں پر جب محنت کی گئی تو جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کی ذہن سازی کرے کہ جہاد ختم ہو گیا ہے. اور وہ خود لکھتا ہے کہ میں نے جہاد کی ممانعت پر اتنا کچھ لکھا ہے اور اطراف و اکناف میں بھیجا ہے، اگر وہ جمع کرنا ممکن ہو تو 300 الماریاں بھر جائیں. اتنا کچھ میں نے جہاد کی ممانعت میں لکھا ہے. تو وہ اس ایجنڈے پہ آیا تھا. نادیدہ ہاتھ اس کو لے کر کے آئے تھے، اور وہ ایک شخص نہیں تھا، 3 شخص تھے جن کا انٹرویو کیا گیا. سب سے مناسب یہ لگا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کام کے لیے متعین کیا، اور جتنی بھی اس کو مالی ضروریات تھی اور حکومت کی سپورٹ تھی وہ میسر تھی. اسی طرح بہاءاللہ کو حج کے ختم کرنے کے لیے وہاں ایران میں کھڑا کیا، اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا اتنی دور سفر کر کے جاتے ہو، یہیں گھوم لیا کرو، تمہارا ذوق پورا ہو جائے کرے گا. اب یہ 2 لوگوں کو نادیدہ ہاتھوں نے ان 2 چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جہاد اور حج کو ختم کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے اوپر اس زمانے کے اندر انہوں نے کروڑوں روپے لگائے تھے. اب جب وہ مر بھی گئے ہیں تو ان کے متبعین کو وہ اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے متبعین جو ہیں وہ موجود ہیں. باقی جس نے بھی ادعائے نبوت کیا پاگل پن کی وجہ سے، یا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی صلاحیت تھی تو وہ تکبر میں آ گیا، تو اس پاگل پن کی وجہ سے اس نے اعلان کیا، جب وہ گیا تو سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو 2 لوگ تھے ان کو باقاعدہ نادیدہ ہاتھوں نے کاشت کیا تھا اور پھر پانی دیا تھا، اور اب یہ کٹ گیا ہے تو نیچے سے ان کی پنیری کو وہ اب بھی جو ہے وہ پانی دے رہے ہیں اور گوڈی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی کے لیے انہوں نے ہمیشہ ان کو فعال رکھا ہے اور ان کو ہمیشہ وسائل فراہم کر رہے ہیں. اس لیے امت کو ان سے محتاط رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نادیدہ ہاتھوں کے مہرے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اور ان کے اندر سے ان جذبوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دن رات کوشاں ہیں، اور مغرب کی جاسوسی اسلامی ممالک سے کر کے جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص پاکستان کے لیے یہ مرزائی اس قدر خطرناک ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس زمانے میں کہا تھا، ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ مرزائی اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے بھی غدار. اور پھر زمانے نے دیکھا، علامہ اقبال علیہ رحمہ تو 1938 میں انتقال کر گئے، لیکن 47 میں پاکستان بنا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی، اور جب پاکستان ٹوٹا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس وقت قادیاں میں چراغاں کیا گیا، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو وہاں سوگ منایا گیا.
اور آج بھی یہ ربوے کے اندر دفن ہوتے ہیں تو امانتاً دفن ہوتے ہیں۔ ان کا یہ مکروہ عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں یہاں سے اٹھا کر کے ہماری گندی لاشوں کو وہاں ربوے سے قادیان کے اندر شفٹ کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی سالمیت پر ہمیشہ خطرہ ہے اور پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے درپائے رہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وطن کے اندر امن، طمانینت اور سکون نصیب نہ ہو۔ مسٹر بھٹو نے کہا تھا کہ جو حیثیت امریکہ کے اندر یہودیوں کی ہے وہی حیثیت پاکستان کے اندر مرزائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھلے کس کی بھی ہو، لیکن یہ پاکستان کے اہم مناصب پر فائز ہو کر کے جو ہے وہ پاکستان کو اپنے کنٹرول اور قابو میں لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دن رات کی کاوشوں سے، محنتوں سے آئین کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دلوایا۔ علماء نے، مشائخ نے، سب لوگوں نے، تمام مسالک کے لوگوں نے مل کے اس میں کاوش کی، محنت کی کہ یہ 7 ستمبر کا دن تھا، 1974 کی شام تھی، 4:35 ہو رہے تھے کہ جب دستخط ہوئے کہ مرزائی چاہے ربوی ہوں چاہے لاہوری ہوں کافر ہیں، اور پھر ہر سمت سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی آوازیں آنے لگی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے دل نواز گونجنے لگی۔ پھر اس وقت سے لے کر یہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے۔ پوری دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے مرزائی پاکستان کو رسوا اور بدنام کرنا چاہتے ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور ان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں مختلف بنیادوں پر، چونکہ یہ تھے ان کے، اور ان کے خود کاشتہ پودا تھا مرزائیت جو یہاں لگایا گیا، یہودیت کا خود کاشتہ پودا ہے۔ لیکن مرزائی یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان یوں ہی نہیں بنا، یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھا، پاکستان محبوب کی نگاہوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے خاص فضل سے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، اس لیے یہ مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا۔